تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حال یہ تھا کہ چھپ کر نماز پڑھی جایا کرتی تھی۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا اور ابھی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام وضو کی تیاری کر رہے ہیں، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ابھی کیا کریں گے؟ تو فرمایا ابھی ہم نماز ادا کریں گے۔ پوچھا کہاں ادا کریں گے؟ تو فرمایا یہیں دار ارقم کے اندر ادا کریں گے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ حرم شریف میں بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کفار کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور کفار وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے یہاں ہم چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کی تیاری کیجیے، آج ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور آگے آگے چلتے ہیں اور سب کو وہاں بیت اللہ میں لے جاتے ہیں، اور کفار کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو رونے کے لیے چھوڑ دینا ہے، وہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے چاہیے کہ مسلمانوں کے سامنے ان کے مقابلے میں نہ آئے، اس لیے کہ اب ان کی طرف سے عمر تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ تو یہ پہلی نماز تھی جب آغاز ہوا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا۔ یہ جرأت تھی، یہ بہادری تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ سب صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ادھر صحابہ خوش ہو رہے ہیں، ادھر جبریل امین آ گئے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ لما اسلم عمر نزل جبرائیل علیہ السلام، جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمانوں والے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم ہستی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم صحابہ کرام کی سیرت صورت سے، ان کے حالات سے اتنا دور ہیں، دین سے اتنا دور ہیں کہ ہمیں اپنے محسنوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا صدیق اکبر کون تھے، ہمیں یہ نہیں پتا عمر فاروق کون تھے، ان کے کارنامے کیا ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور وفادار سپاہی لوگ تھے، دین کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں اور اپنے بچوں کو دین اسلام کے لیے قربان کروایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا آج کے دن قبول ہوئی، اور وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، خاص عمر فاروق کے لیے دعا کی کہ اے میرے اللہ عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کے ذریعے ہی اللہ کریم نے دین اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اب کفار سوچتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے، اس لیے کہ ان کے ساتھ عمر کھڑے ہیں۔ 13 سال صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے گزارے۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا موقع آیا تو کئی صحابہ کرام نے کفار کے ڈر سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے اور روک لیا کرتے تھے، چھپ کر ہجرت کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں ہجرت فرمائی، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کی شان کے کیا کہنے، عمر کی جرأت کے کیا کہنے، فرمایا ان کی ہجرت کا انداز بڑا نرالا تھا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کرنے کی تیاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو اپنے گلے کے اندر تلوار ڈال لی، اپنی کمر کے ساتھ کمان باندھ لی، ہاتھوں میں تیر پکڑ لیے اور سیدھا بیت اللہ شریف جاتے ہیں۔ اور بیت اللہ صنادید قریش سے بھرا ہوا تھا، سارے کفار دشمن وہاں پہ جمع تھے،
ان کے سامنے جا کے بڑے آرام سکون کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر جتنے بھی اسلام کے دشمن بڑے بڑے سردار تھے، ہر سردار کے پاس گئے کہ آج خطاب کا بیٹا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ جا رہا ہے، تم میں سے کسی میں جرأت ہے تو عمر کو روک کے دکھائے۔ یہ انداز تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کا۔ ایسے جرأت مند انسان تھے اور اس شان کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر وہ انسان ہے کہ اللہ کریم نے اس کی زبان کے اوپر حق بات کو جاری کر دیا۔ یہ حدیث جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو اس لیے ارشاد فرمائی کہ متعدد مواقع ایسے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور تھی، صحابہ کرام کی رائے اور تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور تھی، لیکن اللہ کریم نے آسمانوں سے وحی نازل کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں وحی کا نزول ہوا۔ مثال کے طور پہ جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر سمیت بہت سارے صحابہ کرام کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے پاس بدر کے قیدی ہیں، ہم میں سے کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، تو اپنے رشتہ دار ہی ہیں، لہذا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کل یہ خود ہی اسلام قبول کر لیں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں اسلام قبول کر لیں گی۔ تو یہ مشاورت ہوئی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بے شک یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہی ہمارے مقابلے میں آتے رہے ہیں، یہ آپ کو جھوٹا کہا کرتے تھے اور آپ کے مقابلے میں آئے، جنگ و جدال کیا، دین اسلام کی مخالفت کرتے رہے، کہ ان کو ویسے ہی کیوں چھوڑ دیا جائے؟ بلکہ یا رسول اللہ میرا تو فیصلہ اور مشورہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کیا جائیں، میں ان اسلام کے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، ابو بکر صدیق کے رشتہ داروں کو اس کے حوالے کیا جائے، یہ ان دین کے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ مطلب یہ تھا کہ فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر کی رائے پسند آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، تیرا مشورہ جو ہے یہ دیکھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تیری مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، کافروں کا کوئی گھر بھی اس دھرتی کے اوپر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کی رائے بڑی سخت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا اور ان کفار کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کریم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے 10واں پارہ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 67 نازل فرمائی اور فرمایا، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کسی نبی کے یہ مناسب نہیں ہے ان یکون له اسرا، کہ اس کے پاس قیدی آئیں، حتی یسخن فی الارض، اور وہ قیدی زمین کے اندر خون ریزی بھی کرتے تھے، تریدون عرض الدنیا، تو فدیہ لے کے کیا دنیا کے مال کا ارادہ رکھتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے
آیت کو نازل کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم میں آتے ہیں۔ تو حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے والے جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں جا کے لگاتا ہے۔ تو یہ جو بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے یہ عبادت ہے، اس کے اوپر اجر ملتا ہے، اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ خود اللہ کریم نے یہ طواف کرنے کا حکم فرمایا۔ بیت اللہ شریف کے علاوہ کائنات میں کسی بھی چیز کا طواف کرنے پہ ثواب نہیں ملتا، بلکہ اگر کسی آدمی نے یا کسی قوم نے کسی چیز کا طواف کرنا شروع کر دیا اور اس کو ثواب سمجھنے لگ گئے تو یہ دین کے اندر ایک نئے کام کا اضافہ کرنے والے بدعتی ٹھہریں گے۔ آج ایسے ہو رہا ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ سندھ میں کچھ لوگ ہیں ایک قبر کے ارد گرد بھاگتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اس کو وہ ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پس چاہیے کہ طواف کرنے والوں کو اگر وہ طواف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کے علاوہ اگر کسی بھی چیز کا، کسی بھی جگہ کا، کسی پیر فقیر کی قبر کا طواف کرنا جائز ہوتا تو خود اللہ کریم حکم فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے روزے کا بھی جا کے طواف کیا کرو۔ جب اللہ کریم نے روزہ رسول کا طواف کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، یہاں تیرے دل کی اور میرے دل کی بات نہیں چلتی، اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دین ہے، دین کے احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک تیرے رب کی طرف سے آسمانوں سے کوئی حکم اور آرڈر نہ آ جائے۔ میں تو اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، جب رب نے حکم نہیں دیا تو میں یہاں کیوں نفل پڑھوں؟ اس لیے میں اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اللہ کی ذات کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے آسمانوں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل کی اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے حبیب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ اس وقت سے مقام ابراہیم کے اوپر نفل پڑھنے کا حکم آ گیا اور قیامت تک لوگ وہاں جائیں گے، بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے اور مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھیں گے۔ تو ایسے اور بھی دیگر بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کی، اللہ کریم نے آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ اے میرے حبیب جو عمر نے رائے دی ہے رب کو بھی یہی رائے عمر کی پسند ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی زبان سے گفتگو نکلتی ہے، مشورہ نکلتا ہے، اللہ کی ذات کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ اس کو قرآن کی آیت بنا کے نازل فرما دیتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستی تھی جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ آج لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ ہے کہ محرم الحرام میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، لیکن دیگر جو اسلام کے بڑے بڑے محسن ہیں ان کے بارے میں سنیوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو زیادہ واویلا واقعہ کربلا کا شیعت کرتی ہے، جبکہ
اسلامی تاریخ کا کوئی دن اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی بڑی ہستی کی شہادت نہ ہوئی ہو، کسی کو دردناک طریقے سے قتل نہ کیا گیا ہو۔ واقعہ کربلا سے بھی زیادہ دردناک واقعہ ذوالحجہ کے مہینے میں پیش آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ 18 ذوالحجہ کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جماعت ہے، یہ اللہ کریم کی ذات کی پسندیدہ جماعت ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا تو ان کی محبت دل کے اندر ہوگی، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے رب سے محبت کی۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔